بچی تھی، کہنے لگی ابا مجھے ملنا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہو جاؤ، پرانے شہر سے سودا گران جانے میں وقت لگے گا، بیٹی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لے چلیں گے۔ وقت گزرتا گیا، بچی کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بچی کی آخری سانسیں آ گئی۔ جب بچی کا انتقال ہونے لگا، اس نے کہا ابا میں نے کہا تھا مجھے ننھے میاں کو دیکھنا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، افسوس میں اپنے ننھے میاں کو نہ دیکھ سکی۔ بچی یہ کہہ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسی بچی کا انتقال ہوا ہے، باپ نے بیٹی کے ماتھے کو چوما، رونے لگ گیا۔ چچا نے آ کے کہا تھا یار رو کیوں رہا ہے، اللہ کی امانت تھی اس نے لے لی۔ باپ نے روتے روتے کہا تھا سن بھائی، بیٹی کے جانے کا غم اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی تمنا پوری نہ کر سکا، یہ ننھے میاں کو دیکھنا چاہتی تھی، کیا کروں میں اس کو لے جا نہ سکا، میں تو یہ چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی تب مفتی اعظم کی چوکھٹ پہ لے کے جاؤں گا، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ سانسیں آخری ہو جائیں گی، یہ مرض آخری ہو جائے گا۔ باپ نے اتنا کہا ہے، چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا آنسو بہانا بند کر دے، چل اٹھا گود میں بیٹی کو، سودا گران لے کر کے چل۔ کہا کس لیے؟ کہ اگر وہ نہ دیکھ سکی تو کیا ہوا، کم سے کم مفتی اعظم کی نظر تو پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کے باپ نے بیٹی کا لاشا اٹھایا ہے، بریلی کی گلیاں گواہ ہے، جب باپ بیٹی کے لاشے کو کندھے پہ لے کے آ رہا تھا، دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ دنیا بیٹیوں کو قبرستان لے کے جاتی ہے، یہ زندے اپنی بیٹی کی لاش کو کدھر لے کے جا رہا ہے۔ جب باپ لے کر کے سودا گران آیا ہے، میرا مفتی اعظم ہے، ہم شبیخ غوث اعظم مصلی پر بیٹھ کے عبادت میں مصروف ہے، آپ کے تخت پہ بچی کو لٹا دیا جاتا ہے، ایک سفید رنگ کی چادر بچی کے اوپر ڈال دی گئی ہے، جس تخت پہ مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے اس پہ بچی لٹا دی گئی ہے۔ مفتی اعظم نماز سے فارغ ہوئے، باپ کی ہچکیاں تیز تھی، آپ نے وظیفے سے فراغت حاصل کی، مڑ کے پیچھے دیکھا، کہا کیا بات ہے، اس نے کہا حضور لٹ گیا ہو، کہا کیا کہنا چاہتے ہو، کہا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کہا پھر کیا ہوا، اب رو کیوں رہے ہو، رب کی امانت تھی اس نے لے لی، کہا نہیں حضرت وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میں اس کو کہتا رہا جب ٹھیک ہو جائے گی تب لے آؤں گا، حضور اب انتقال ہو گیا ہے، کہا پھر کہا زندہ تو نہ لا سکا، اپنی مردہ بیٹی کو اٹھا کے لایا ہوں، وہ تو آپ کو نہ دیکھ سکی، مہربانی کر احمد رضا کے بیٹے میری بیٹی پہ نگاہ ڈال دے۔ مفتی اعظم مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں آنسو پوچھ لے، تو کسی عام نگری میں نہیں، احمد رضا کی گلیوں میں کھڑا ہے، یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جناب جس کی بیٹی کا لاشا سامنے پڑا ہو وہ باپ کیسے مسکرا سکتا ہے، جس کے سامنے بیٹی کی میت ہو وہ کیسے مسکرا سکتا ہے۔ اٹھے مسلح سے، کہا کہاں ہے تیری بیٹی، تخت پہ لیٹی ہے حضور، آپ آئے ہیں، آپ نے آنے کے بعد پیروں کی طرف سے چادر کو کھینچا ہے اور پیر کا انگوٹھا پکڑ کے کہا تھا بیٹی دیکھ منع میاں آ گئے ہیں، تو دیکھنا چاہتی تھی، اتنا کہا ہے، تاریخ گواہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا ہاتھ مفتی اعظم کے تھے، اشارہ غوث اعظم کا ہو گیا ہے، بچی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، زمانہ دیکھ کے کہتا ہے او لوگوں اگر مفتی اعظم کے اشارے میں یہ کمال ہے تو غوث اعظم کے اشارے میں کتنا کمال ہے۔